ذیشان بھائی، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایسی کیا اپرچونٹیز ملی کہ انہوں نے اپنے پاؤں جما لیے؟ بٹ صاحب اگر آپ دیکھیں نا انڈین اوشن کے گردا گرد سب سے اہم علاقہ انفیکٹ سب کانٹیننٹ تھا جسے ہم انڈیا کہتے ہیں. انڈین اوشن کے ویسٹ میں آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ نظر آتا ہے آپ کو، اور ساؤتھ ویسٹ میں چلے جائیں تو آپ کو ریڈ سی ملتا ہے، افریقہ ملتا ہے. اگر آپ ایسٹ میں چلے جائیں انڈین اوشن کے تو آپ کو برما ملتا ہے، یا آپ کو ایسٹ انڈیز کی جو میلے اسٹیٹس ہیں وہ ملتی ہیں، ایسٹ انڈیز ملتا ہے. پھر فردر ساؤتھ ایسٹ میں تو آسٹریلیا ملتا ہے. بڑا ایک یعنی رچ، ہر لحاظ سے بہت رچ ہے وہ، تجارت کے اعتبار سے اور ریسورسز کے اعتبار سے، مسالہ جات یا ریشم یا کپڑا یا ہر لحاظ سے، سونے چاندی کے اعتبار سے، یہ سارے ریسورس رچ علاقے ہیں. تو وہ یورپ سے للچائی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھنا، انگلینڈ تو بہت بعد میں آیا. پورٹگیز جب ہم نے ڈسکس کیا اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی، ڈچ اور پورٹگیز پہلے سے تجارت کر رہے تھے، ہندوستان کے اندر بھی کر رہے تھے، اور مغلوں کے آنے سے پہلے سے کر رہے تھے. ایسٹ انڈیز کے اندر بہت زیادہ تجارت ہو رہی تھی. یہ لوگ بنیادی طور پہ تو ایسٹ انڈیز میں تجارت کرنے کا پروانہ چاہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے یہ آ گئے سورت، اچھا، انڈیا میں. کیونکہ انڈیا کا جو پوٹینشیل تھا اس سے یہ لوگ آگاہ نہیں تھے. اگر آپ اس زمانے کے جو رائٹرز ہیں انہیں آپ پڑھیں یا جو مورخین لکھتے ہیں، تو وہ انگلش جو لوگ تھے بہت زیادہ حیران تھے کہ ایسا ریسورس رچ ہے یہ علاقہ کہ جہاں میگنیزیم ہے، آئرن ہے، کاٹن ہے، سلور ہے، چاندی ہے، سونا ہے بہت زیادہ. یہ نہیں یہاں آ کے اندازہ ہوا. تو آئے تو یہ کالی مرچ کی تجارت کرنے کے لیے تھے، آئے تو اس لیے تھے کہ لٹیرے تھے، ہر جگہ صرف پورچگیزیوں کے جہاز لوٹا کرتے تھے. ان کے تمام جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر بھی جو بڑے بڑے سرکردہ جو سربراہان ہیں ان کے وہ سارے کے سارے ڈریک جیسے لوگ جو تھے یا اسمائل جیسے پائریٹ سے وہ تو آئے تو وہ تجارت کر رہے تھے کالی مرچ کی، لیکن یہاں سے سونا اور اشرفیاں اور چاندی اور کاٹن اور آئرن اور دنیا جہان کے رچے سے انہوں نے انگلینڈ کو امیر کر دیا بنیادی طور. ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے تو غلام بنایا پورے ہندوستان کو، لیکن اس نے اپنی اتھارٹی کو لیگل کیسے کیا ہندوستان میں؟ دیکھیے، لیجیٹمیسی انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے بادشاہوں سے چاہیے تھی. وہ لیجیٹمیسی انہیں مل گئی. کیسے؟ وہ جہانگیر کے زمانے سے مل گئی تھی. مطلب انہیں پارشل انہوں نے ایک اجازت دی تھی کہ وہ سورت کے بندرگاہ پہ اتریں اور 15 دن کے لیے رہیں یہ اور واپس چلے جائیں. بس بندرگاہ تک آئیں اور چلے جائیں واپس. تو آئے تو بندرگاہ تک ہی تھے، لیکن مسلسل وہ اس کوشش میں رہے کہ انہیں مراعات ملتی جائیں. گاہے گاہے ہم نے دیکھا، جیسے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کیا ہم نے، کہ پورچگیزیوں نے بھی کچھ غلطیاں کی کہ ان کے اوپر مغلوں نے ڈسٹرسٹ کیا اور اٹیک کیا. پورچگیز اس طرح سے کمزور پڑنا شروع ہو گئے، کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکے. وہاں انگلش کو موقع مل گیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائیں. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اپنے قدم جمانے کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور جب موقع ملتا ہے وار کرتے ہیں. یہ ان کی سیدھی سی پالیسی تھی. انہوں نے یہی کیا، انتظار کیا پورچگیزیوں کے کمزور ہونے کا، ڈچ کا نکلنے کا، آہستہ آہستہ قدم جمائے. اور جب دیکھا کہ مغل کمزور ہو گئے ہیں تو جو شاہ عالم ثانی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے. شاہ عالم کو سارے ہندوستان کے اندر پھرنا پڑا، ایونچولی اسے بلائنڈ کروا دیا انہوں نے. گو کہ اس کے اندر بہت زیادہ براہ راست وہ انوالو نہیں تھے، لیکن افغان انوالو تھے، مرہٹے انوالو تھے. لیکن بہرحال دیکھا کہ جب کمزور ہو گئے، اگر آپ کمزور ہو گئے تو وہ اٹیک کر دیں گے، وہ رائز کریں گے، وہ اپنی شرطیں منوائیں گے، آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے. اور اگر آپ کسی بھی طور کمزور نہیں ہو رہے تو وہ آپ کے درمیان کوئی ایسی ڈویژن کریٹ کر دیں گے کہ آپ کے لوگوں کو ایک دوسرے سے ہی مروائیں گے. پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا سکھ شاہی خاندان میں انہوں نے یہ کیا، بنگال میں انہوں نے سراج الدولہ کے ساتھ یہ کیا، سرنگا پٹم میں یا ٹیپو سلطان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، دکن کی ریاستوں میں یہ کیا. تو ان کی بڑی واضح اور سیدھی سی پالیسی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ قومی مزاج ہے بھارتیوں کا، یعنی ہندوستانیوں کا جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں. ہمارا قومی مزاج یہ رہا ہے کہ ہم ذاتی مفاد کو پریفر کرتے رہے اور اجتماعی مفاد کو نہیں سوچا.